السلام علیکم ایوری ون۔ اگر آپ بھی کسی کی چاہت میں مبتلا ہو اور آپ کو اس انسان کی چاہت نہیں مل سکی اور آپ بہت پریشان ہو، اس انسان کا خیال بار بار آ جاتا ہے۔ اللہ اور اس لڑکی کی دوستی کی کہانی کچھ اسی طرح سے ایک بہت ہی موٹیویشنل اسٹوری ہے، بہت ہی ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ہے، تو یہ اسٹوری پوری ضرور سنیے گا۔ میں وہاں سے جب گزر رہی تھی تو ایک کمرے کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سننے کے لیے کھڑی ہوئی کہ آخر یہ کون ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ بند دروازے کے پاس گئی تو وہ کہہ رہی تھی وہ بہت تھک گئی ہے، بہت چاہتی ہے اسے، بس اس کا دل اس کی رضا پر راضی ہو جائے، ان حالات سے لڑنے کی ہمت آ جائے۔ کبھی کبھی وہ ٹوٹ جاتی ہے، اتنا اداس ہو جاتی ہے کہ جیسے اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ دل اتنا تکلیف میں ہوتا ہے جیسے بہت عزیز چیز چھین گئی ہو۔ ہنستی بھی ہے سب کے سامنے لیکن صرف دکھانے کے لیے۔ کبھی کبھی تو اتنا تھک جاتی ہے کہ بس یہ آنکھیں بند کریں اور یہ وقت گزر جائے۔ وہ اسے مانگنا نہیں چاہتی تھی لیکن تکلیف حد سے باہر ہوتی جاتی ہے تو بے ساختہ کہہ دیتی ہے اے اللہ وہ واپس آ جائے۔ ہر وقت ترستی آنکھوں سے آسمان کو دیکھتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ میں دوبارہ لوٹ آئی ہوں، میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے منصوبوں پر بہت سوال اٹھائے ہیں، میں نے روتے سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت سے سوال کیے ہیں، میں اس سے کہیں زیادہ روئی ہوں جتنا میرا دل اور میری روح برداشت کر سکتی ہے۔ میں نے ایسی باتیں سوچی جو شاید مجھے نہیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ بہت سے زیادہ رحم کرنے والی ہیں۔ یا اللہ میں تھک گئی ہوں لیکن آپ ان سب سے پہلے ہی آگاہ ہیں۔ اس وقت میرا دل بہت درد میں ہے، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، میری روح تڑپ رہی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نہیں جانتی میری قسمت میں کیا ہے، آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے میرے لیے کیا لکھا ہے، میں کچھ نہیں جانتی لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ مجھے آپ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے۔ مجھے آپ پر توکل رکھنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے بس قبول کرنا ہے، اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی بھی ہونا ہے۔ مجھے آپ پر توکل رکھنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے بس قبول کرنا ہے، اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی ہونا ہے۔ یہ مشکل ہے لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے اس وقت سے بھی نکال لیں گے، آپ میرے ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی غلط نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے کچھ بہت ہی خاص لکھا ہوگا میرے نصیب میں، بالآخر آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والی ہیں۔ اے اللہ میری زندگی میں آسانی پیدا کر دے، میرے بے چین دل میں کچھ سکون ڈال دے، یا اللہ کوئی معجزہ کر دے۔ ہر روز وہ اللہ سے اس طرح سے اپنا درد بیان کیا کرتی تھی، ہر وقت ترستی آنکھوں سے آسمان کو دیکھتی ہے جیسے کسی معجزے کے انتظار میں ہو۔ اس نے 5 سال بہت کوشش کی ہے، بہت ٹوٹ کر محبت کی ہے، زندگی گزارنا چاہتی تھی اس کے ساتھ لیکن وہ چلا گیا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے لیکن اس کی یادوں سے نہیں نکل پا رہی۔ زندگی بہت تنگ لگنے لگی تھی اس کو، سارے رنگ پھیکے لگنے لگے تھے۔ کبھی اس کو لگتا ہے کہ جو طوفان اس کے اندر تھا وہ تھم گیا ہے، اور کبھی اس سے لگتا ہے کہ وہ آج بھی اسی طوفان کی لپیٹ میں ہے۔ کبھی اس کے نہ ہونے پر صبر آ جاتا ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے دل نکال دیا ہو۔ بہت تکلیف میں رہی ہے، بہت جنگیں لڑی ہے، یہاں تک پہنچی ہے جب ایک بار نیند کھل جاتی ہے دوبارہ اس کے لیے آنکھیں بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنا روتی ہے نمازوں میں، کھڑے ہوتے ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اب بس چاہتی ہے اس کے دل کو سکون مل جائے، اسے بھول جانے کی ہمت سی آ جائے۔ وہ سب بھولنا چاہتی تھی، اپنا ماضی، وہ سب کچھ بھول جانا چاہتی تھی، آج تک جو اسے تکلیف میں رکھا ہوا ہے۔ اور پھر وہ اچانک سے بولی کہ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔
مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی کی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودا بازی چلتی ہے، اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا ہی نہیں آتا، ان کا کاسہ خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسہ کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لے جائے۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتی ہوں، خالی کاسہ بہت بہتر لگتا ہے۔ اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ سو آج جس مقام پر ہوں یہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو بس سکون بنا دیتی ہے۔ جتنی کمزور میں آج ہوں اس سے کہیں زیادہ کمزور میں آج سے کچھ سال پہلے تھی۔ تب سب کچھ بے معنی سا لگتا تھا۔ تب میں اکثر اللہ سے سوال کیا کرتی تھی کہ یا اللہ میں ہی کیوں، جب میں خود کو غصے اور تکلیف کی کیفیت میں زیادہ اذیت دیا کرتی تھی۔ مگر پھر بھی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے ہر چیز کی سمجھ آنے لگی۔ اب میں سوال نہیں کرتی، اب میں جانتی ہوں کہ جو بھی ہوتا ہے اس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور زندگی تب بہت آسان ہو جاتی ہے جب ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں ہمیشہ کمزور محسوس کرواتی ہیں، جو ہماری روح تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جب ہم دوسروں سے محبت کی بھیک مانگنا چھوڑ دیتی ہیں پھر ساری محبتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، پھر اللہ سے محبت ہونے لگتی ہے۔ بس ایک وہی تو ہے جس سے بھیک نہیں مانگنی پڑتی۔ ہم تو بس سوچتے ہیں اور وہ عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو محبت بہت فراخ دل ہوتی ہے، اور محبت کرنے والوں سے نہ محبت مانگنی پڑتی ہے نہ عزت۔ آسمان کو دیکھ کر اکثر اللہ سے باتیں کیا کرتی تھی، ایسا لگتا تھا اللہ پورا آسمان ہے۔ اور ایک دن میں نے اللہ سے بات کر ہی لی، دل کا حال سب بیان کر ہی دیا۔ میں نے آسمان کو دیکھ کر اللہ سے کہا، نادانی میں ہونے والی غلطیاں جو میں نے کی ہیں، اور جو چیز میری چاہت تھی وہ مجھے ملی ہی نہیں، دیکھیے نا اللہ کیا ہو گیا۔ میں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا، ایسا کیوں ہوا؟ کیا آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، یا میں بہت بری ہوں جو ان چیزوں کے لائق نہیں، یا آپ دینا نہیں چاہتے تھے؟ آپ کیوں نہیں دینا چاہتے تھے؟ اماں کہتی ہیں کہ اللہ جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتی ہیں اللہ کچھ چیزیں ہم سے اسی لیے چھین لیتا ہے تاکہ ہمیں اس سے زیادہ بہتر چیز سے نواز سکے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اے اللہ آپ میرے آنسوؤں کے بدلے مجھے صبر دے دیں، کیونکہ یہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گی اور نہ ہی اب کچھ مانگوں گی، بس آپ مجھے سکون دے دیں۔ اور نہ جانے کیا اس وقت پہلی دفعہ میں نے آسمان کو دیکھ کر بہت کچھ مانگ لیا تھا۔ پتہ نہیں چلا وقت کیسے گزرا اور کیا ہوا، پر یقین کرو تم اس وقت میں اللہ سے باتیں کرتے کرتے سو گئی تھی۔ دیکھو سارا وقت اور آج کا وقت اتنا کچھ بدل گیا، کیسے مجھے سکون دیا گیا اور کیسے مجھے صبر ملا مجھے نہیں معلوم۔ مجھے بس یہ معلوم ہے کہ اللہ کے پاس جانے سے، اس سے اپنے دل کا حال بتانے سے سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ضروری بات یہ ہے بس یہ اس کے توکل رکھنے سے ہوتا ہے، اور اس سے مانگنے سے کہ کب وہ کن فیکن کی بارش برسا دیتا ہے۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید وہ اپنی کسی دوست کو یہ سب بتا رہی ہے۔ ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ اندر جا کر دیکھی تو ایک 19 سال کی لڑکی جانماز پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے اللہ سے باتیں کر رہی تھی۔ تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس کی دوستی انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ایک اللہ کی دوست ہونا کافی ہے۔ ہم انسانوں کے کاندھے ڈھونڈتے ہیں رونے کے لیے، دل ہلکا کرنے کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان صرف سن کر دلاسا دیتے ہیں اور ترس کھا لیتے ہیں۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار سن لیں گے، پھر کہیں گے کہ تنگ آ گئی ہوں، ہر وقت روتی رہتی ہو، جبکہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو دکھ بتانے سے کم ہوتا ہے۔ بلکہ جب ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ،
وہ 70 مرتبہ کہتا ہے ہاں بول میرے بندے کیا چاہیے۔ تمہارے سسکنے پر تمہاری ساری داستان وہ تمہارے روبرو بیٹھ کر سنتا ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے نا کہ خالق کائنات خود ہماری پکار کا جواب دیتا ہے۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں سوچتے ہو کوئی نہیں تمہارا؟ تم اللہ کے ہو، اللہ تمہارا ہے۔ وہ ہر وقت تمہاری سنتا ہے، پر جب پکارتے ہو اس کو، وقت کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ اپنی پریشانیوں کو ایک دفعہ اللہ سے بانٹ کر تو دیکھو، دوست سمجھ کر تو دیکھو، اس سے بتا کر تو دیکھو۔ جو سکون ملتا ہے نا وہ کسی انسان کو بتا کر نہیں ملے گا۔ اللہ سے دوستی کرنے کے بعد تمہیں کسی اور سے دوستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کا سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پھر اس غم سے اللہ نے مجھے نکالا جس میں تم مجھے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ وہاں سے شروع ہوئی اللہ سے گفتگو میری، جہاں سے تم ہر رابطہ توڑ گئے تھے۔ اللہ نے ہی لگائی اس پر پیوند جس محبت کے دھاگے کو تم ادھر ادھر کر گئے تھے۔ اللہ ہی جانتا ہے ان راتوں نے پھر مجھے سونے نہیں دیا جس کے سکون کو تم چھیڑ گئے تھے۔ بہت وقت لگا زندگی تک پلٹنے میں اس کو، جس روح کو تم خوف سے جھنجھوڑ گئے تھے۔ تمہیں پانی کی چاہ میں عرش تک تو نہ جا سکی، لیکن اللہ کو منانے کے لیے دعا کی آخری حد تک ضرور گئی تھی۔ بہادری تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے، تو ہم نے بھی جھکا لیا سر اللہ کے فیصلوں پر سر۔ اس کے بعد پھر اللہ کے سوا کسی کو آواز نہیں دی۔ جب تمہیں تکلیف سے پکارا تھا، جب اللہ کو ناراض کر کے تمہارے پیچھے خوب دوڑی تھی۔ بس ایک اللہ ہی ہے جو کبھی جدا نہیں ہوا مجھ سے، باقی تو پھر باقی ہے۔ تم بھی وقت ضرورت رخ موڑ گئے تھے، اللہ نے ہی تھاما، اللہ نے ہی سنبھالا مجھے۔ سو تم کو کیا خبر ہم کتنا تڑپے تھے، اللہ کے سامنے کتنی دیر تک روئے تھے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں اس وقت تک تمہاری حالت نہیں بدلوں گا جب تک تم خود نہیں بدلتے۔ آپ کو اپنا نصیب بدلنا ہو، حالات یا واقعات، تو پہلے آپ کو خود بدلنا ہوگا۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے۔